اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک کام کرنے والا ہو، پس اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بدلہ ہے، اور ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہل کتاب کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ انبیاء علیہم السلام سے فضول سوال کرتے تھے اور پھر ان سے اختلاف بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی روش سے منع فرمایا کہ تم یہودیوں والے کام نہ کرنا، اور ان کے بہکاوے میں آ کر دین میں شک نہ کرنے لگنا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان پھر کفر کی طرف پلٹ آئیں۔ اہل کتاب حاسد ہیں، اسی بنا پر وہ انبیاء علیہم السلام پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور قرآن پاک میں نقص نکالتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ الغرض بنی اسرائیل کی یہ خرابیاں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے لے کر اگلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت اور خانہ کعبہ کے ذکر تک چلی گئی ہیں۔ ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ان خرابیوں سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اہل کتاب میں یہودی اور نصرانی دونوں فرقے پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان ہے اور نہ تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس بات کا تذکرہ گزشتہ دروس میں آ چکا ہے۔ آج کل یہودیوں کو صہیونی بھی کہا جاتا ہے۔ صہیون ایک پہاڑ کا نام ہے جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے، اسی نسبت سے انہیں صہیونی کہتے ہیں۔ اور نصارہ اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ نصارہ کہلاتے ہیں۔ تاہم مسلمان مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا، من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں میری کون مدد کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ اس لحاظ سے انہیں نصرانی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نصرانی نہ تو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ انجیل پر ایمان ہے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہنے کی بجائے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہا،
بعض 3 خداؤں میں انہیں تیسرا کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا تھا۔ سورۃ مائدہ میں وضاحت موجود ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ، یعنی وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ہے جو تینوں میں تیسرا ہے۔ وہ قطعی طور پر ملعون ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے بھی کلمہ کفر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ایسی تمام شرکیہ چیزوں سے منزہ ہے۔ نصرانیوں نے انجیل کو بھی تحریف کے ذریعے بگاڑ دیا ہے۔ اب ایک کی بجائے 120 انجیلیں بن چکی ہیں۔ عام مشہور 4 انجیلیں ہیں، یعنی یوحنا، متی، لوقا اور مرقس۔ یہ تو بائبل کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں انجیل بربناس بھی ہر جگہ دستیاب ہے۔ اصلاً انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، مگر نصرانیوں نے اس کے تراجم کر کر کے اصل متن کو بالکل ضائع ہی کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ تک اپنی حالت پر قائم نہیں رہے۔ الغرض، یہود و نصارہ دونوں فرقوں کا یہ عقیدہ اور دعویٰ تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یعنی صرف یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے، باقی سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ ہر 2 فرقے آپس میں بھی متفق نہیں تھے، بلکہ یہودی کہتے تھے کہ جو یہودی ہوگا وہ جنتی ہے، اور نصارہ کہتے تھے جو ہماری پارٹی کا ممبر ہے صرف وہی جنتی ہے، اس کے علاوہ جنت پر اور کسی کا حق نہیں ہے۔ اسی دعویٰ کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، وگرنہ اس دعوے کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ گویا انہوں نے اپنی خواہشات کو عقیدے کا درجہ دے دیا۔ پہلے کسی درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب امت کا علم و عمل کا رشتہ پیغمبر سے کٹ جاتا ہے تو امت کی خواہشات عقیدہ بن جاتی ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں کے ایک اور باطل عقیدے کا بھی ذکر آ چکا ہے کہ کوئی اسرائیلی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور اگر بالفرض چلا بھی گیا تو صرف اتنے ایام کے لیے جائے گا جتنے دنوں ان کے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کو واضح کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی پر وحی کی تھی کہ اسرائیلی جو چاہے کرتے پھریں، وہ چند دن سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات دہرائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد ہوتا ہے قل، آپ ان کے دعوے کے جواب میں فرما دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ برہان دلیل یا سند کو کہتے ہیں، اس کی جمع براہین آتی ہے، اور دلیل بھی ایسی ہونی چاہیے جسے صحیح العقل آدمی تسلیم کرے۔ دعویٰ کسی بھی قسم کا ہو، جب تک اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوگی وہ باطل سمجھا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق کہا لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس ان کا حساب ان کے رب کے پاس جا کر ہی ہوگا۔ ایسے لوگوں کے پاس نہ کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے اور نہ عقلی دلیل۔ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ رواج کو بطور دلیل پیش کریں گے
کہ ہمارے آباء و اجداد یوں کرتے رہے، ہماری قوم کا یہ رواج تھا، ہمارے علاقے والے اس بات کو اپناتے تھے، برخلاف اس کے توحید کے ہزاروں کروڑوں دلائل آپ کے مشاہدہ کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ نجات والا غلط ہے، یہ محض مخصوص فرقہ کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے، نجات کا یہ قانون ہرگز نہیں ہے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ یہ بلا یہ حرف ایجاب ہے اور یہ اپنے سے پہلی بات کی نفی کرتا ہے۔ پہلے دعویٰ تھا یہود و نصارہ کے سوا جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا، فرمایا کیوں نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں داخل ہوگا مگر وہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا۔ ذکر چہرے کا ہے مگر مراد اس سے ذات ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وجہہ کا یہ معنی دوسرے مقام پر بھی آتا ہے، جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ ذات خداوندی حی قیوم ہے، وہ دائم قائم ازلی اور ابدی ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز بالفعل فانی ہے، فنا ہو چکی ہے یا آئندہ فنا ہو جائے گی۔ قائم اور دائم ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ من اسلم، جس نے تابع کر دیا۔ اسلام کا معنی منقاد ہو جانا یعنی تابع ہو جانا آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو فرمایا اسلم، یعنی مطیع ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں ظاہر و باطن طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر لمحہ تیار ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے جاؤ، آپ نے تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خانہ کعبہ تعمیر کرو، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ گویا انہوں نے اسلمت لرب العالمین میں جو اقرار کیا تھا اسے حرف بحرف پورا کر کے دکھایا۔ فرمایا جنت میں جانے کا معیار یہ ہے من اسلم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل میں کمر بستہ ہو جائے، اس کا اعتقاد درست ہو جائے، اس کی فکر پاک ہو جائے، اس کا ایمان مکمل ہو جائے، جس کا تعلق نیت اور عقیدے سے ہے۔ ایمان کا تعلق چونکہ باطن سے ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان کی باطنی طہارت کی ضرورت ہے، اس کے قلب اور روح میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سرایت کر جائے، ورنہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اگر دل کے کسی گوشے میں شرک کا معمولی سی شائبہ بھی موجود ہے تو ایسا شخص موحد نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہے یا منافق ہے یا شک کرنے والا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ کسی شخص کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، خالص اسی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، لہٰذا اپنے باطن کو درست کرو۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ اولین شرط ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی بھوک میں مبتلا تھا، سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے نظر آئے۔ اس نے کہا کاش میرے پاس ریت کے ان ٹیلوں کے برابر اناج ہوتا تو میں سب بھوکوں میں تقسیم کر دیتا۔ چونکہ خود اس وقت بھوکا تھا، اسے بھوک کی تکلیف محسوس ہوئی، تو اس نے دوسرے بھوکوں کو خیال میں لاتے ہوئے یہ بات کہی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی بات پسند آئی، چنانچہ اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تیری اس خالص نیت کو قبول کر کے تجھے ریت کے ٹیلوں کے برابر غلہ تقسیم کرنے کا ثواب عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے، جیسے تمہاری اچھی نیت تھی ہم نے ویسا ہی اچھا عطا کیا ہے۔ جنت میں داخلے کا جو اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا پہلا جز یہ تھا کہ داخلے کا خواہش مند شخص اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، اور اس کا دوسرا جز یہ فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ مقصد یہ کہ جنت میں داخلہ کسی فرقہ یا جماعت کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی کہلاتا ہو، بلکہ نجات کا قانون اس مقام پر یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، اس کی نیت اور ارادہ درست ہو، اور اس کا عقیدہ صحیح ہو، اور پھر دوسرے نمبر پر وہ اعمال صالحہ کرنے والا ہو۔ ایسا شخص یقیناً جنت کا حقدار ہوگا اور اس کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو نجات کا دار و مدار اقصاب پر ہے، نہ کہ انصاب پر۔ نسب کے لحاظ سے کوئی کتنے ہی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کا باطنی طور پر ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو، اور ظاہری طور پر اعمال صالحہ نہ انجام دیتا ہو۔ ہمارے ہاں بھی بہت سی فرقہ بندیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض جاہل یا کم فہم لوگ کسی خاص فرقے یا گروہ کو ہی نجات یافتہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں مسلک والے جنت میں جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں۔ بعض حنفی حنابلہ کے ساتھ یا شافعی مالکیوں کے ساتھ اناد رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ صرف ہم ہی جنت کے وارث ہیں، دوسرے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سلوک اور تصوف کے سلسلے ہیں، جیسے چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقش بندی وغیرہ۔ ان میں سے بھی بعض ایک دوسرے کے خلاف اناد رکھتے ہیں اور جنت کو صرف اپنی وراثت سمجھتے ہیں، باقی سب لوگوں کو جہنمی خیال کرتے ہیں۔ یہ تو محض فروعی اختلافات ہیں، بنیادی طور پر چاروں مسالک یا سلسلہ ہے تصوف میں کوئی اختلاف نہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں فروعات دین میں سے ہیں، دین میں ان کی گنجائش موجود ہے، مگر اس کی بنا پر دوسرے فرقے یا گروہ کو جہنمی قرار دینا یہ محض جہالت ہے۔ دین میں جتنے مسلک اور جتنے سلوک ہیں، سب کا مقصد واحد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ کوئی حنفی ہو یا شافعی، مالکی ہو یا حنبلی،
چشتی ہو یا قادری، منزل مقصود تو سب کی ایک ہی ہے، راستے مختلف ہیں، طریقہ تعلیم مختلف ہے، مگر مقصد تو مختلف نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو جنتی اور دوسرے کو جہنمی کہنا بذات خود گمراہی کی علامت ہے۔ اس میں اور یہود و نصارہ کی گمراہی میں کیا فرق رہ گیا؟ اس غلط فرقہ بندی نے مسلمانوں کو تباہ کیا ہے۔ فروعات میں اختلاف رائے عین فطری امر ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دو ڈاکٹر یا حکیم ایک ہی قسم کے مریض کے لیے مختلف دوائیں تجویز کرتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ فلاں ڈاکٹر بیوقوف ہے اور فلاں حکیم درست ہے، انہیں سب درست مانتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد سب کا ایک ہے، یعنی مریض کی صحت یابی مقصود ہے۔ دوا کوئی بھی تجویز کی جا سکتی ہے جو اس کے مناسب حال ہو۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ایسا تعصب کیوں اختیار کیا جائے کہ فلاں فرقہ ایسا ہے یا فلاں امام ایسا ہے؟ بھائی یہ سب ایک ہی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تو ہیں، ان کے متعلق کسی گروہ میں تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ملک میں فوجداری قانون رائج ہے، کسی ملزم کو ایک جج سزائے موت دیتا ہے تو دوسرا اسی قانون کے مطابق اسے بری کر دیتا ہے، مگر کبھی کسی نے کسی جج کو غلط نہیں کہا، کیونکہ قانون میں مختلف فیصلہ جات کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح دین کے قانون کو ماننے والے سارے ہی ہیں، خواہ کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو۔ لہٰذا ان کے پیروکاروں میں بھی تعصب نہیں آنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ فلاں فرقے والے اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی یا وہ جہنمی ہے، یہ بہت بری بات ہے اور من حیث القوم مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہے۔ یہ یہودیت اور نصرانیت ہے۔ قرآن پاک نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ الغرض فرمایا قانون نجات یہ ہے کہ جو شخص من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنایا اور وہ نیک کام کرنے والا ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد بڑی بڑی 4 عبادتیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد 5ویں درجے میں جہاد آتا ہے۔ علاوہ ازیں کے ساتھ دوسری نیکیاں بھی ہیں۔ اس کو یوں بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کی ناقدری نہیں فرمائیں گے، اپنے ہر کام کا بدلہ وہ پا لے گا۔ ہاں اگر ایمان ہی مفقود ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گی، قیامت کے روز کچھ کام نہ آئیں گی۔ لا یقدرون مما کسبوا، ان کی کمائی میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کی نیکیاں گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گی، گویا کہ وہ راکھ کے ذرات تھے جو آندھی کے آگے بالکل نہ ٹھہر سکیں۔ دوسرے مقام پر آتا ہے عاملۃ ناصبہ، بڑے بڑے عامل، ریاضتیں اور محنتیں کرنے والے کام کر کے تھک جانے والے ہوں گے، مگر قیامت کے روز تصلی نارا حامیہ، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ سب نیکیاں رائیگاں جائیں گے۔ بہرحال قانون نجات فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ اتباع خداوندی اور اعمال صالحہ ہے۔
فرمایا جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا اور پھر وہ نیکی کرنے والا بن گیا، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، پس ایسے شخص کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، نیکی کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے اشخاص مستقبل میں کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، کم از کم موت کا ڈر تو اسے ہر وقت لگا رہتا ہے، گویا موت ہر وقت اس کے پیش نظر ہے۔ پھر دولت اور صحت کا خوف مسلط رہتا ہے، پتہ نہیں یہ دولت ہمارے پاس رہے گی یا نہیں، پتہ نہیں کل کو صحت بھی برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ تو اس قسم کے خوف انسان کے ہمیشہ دامن گیر رہتے ہیں، مگر جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، جو اعمال اچھے کرنے والے ہوں گے، وہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ انہیں نہ اپنے ماضی پر افسوس ہوگا اور نہ انہیں مستقبل کا کوئی خدشہ ہوگا، برخلاف اس کے جنہوں نے کوئی کمائی نہیں کی، زندگی کی پونجی کو ضائع کر دیا، وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کتنی کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی مگر ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، نہ عقیدہ درست کیا اور نہ نیکی کا کوئی کام کیا، ایمان سے محروم رہے۔ ایسے لوگ خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور اپنے کیے پر ہمیشہ افسوس کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔